السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری۔ ایف ایس سی پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے طبعی خدوخال۔ پاکستان کی سطح 4 اقسام کے طبعی خدوخال پر مشتمل ہے: پہاڑ، سطح مرتفع، میدان اور وادیاں۔ ان کی تفصیل مندرج ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہم پہاڑوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہاڑ کی سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے: پہاڑ کہتے کس کو ہیں؟ زمین کے اس بلند خطے کو پہاڑ کہتے ہیں جس کی سطح پتھریلی، ناہموار، ڈھلان دار اور سطح سمندر سے بلند ہو۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ مندرج ذیل ہیں۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: شمالی پہاڑی سلسلے، یہ پاکستان کے شمالی سرحد کے ساتھ ہیں; وسطی پہاڑی سلسلے، یہ پاکستان کے مڈ میں ہیں; اور مغربی پہاڑی سلسلے، یہ پاکستان کی مغربی سرحد کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے شمالی پہاڑی سلسلوں کے بارے میں۔ بہت ہی دلکش اور خوبصورت پہاڑ ہیں یہ۔ برصغیر پاک و ہند کے شمال میں کو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے مغرب سے مشرق کی طرف پھیلے ہوئے ہیں، جن کی لمبائی تقریباً 2430 کلومیٹر ہے۔ یہ 4 بڑے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہیں۔ ان کا کچھ حصہ جو ہے پاکستان اور باقی حصے بھارت، چین اور افغانستان میں آتے ہیں۔ تو شمالی پہاڑی سلسلوں میں سب سے پہلے جب ہم اگر میدانی علاقوں کی طرف سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ ہمارے شیوالک کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ نقشہ ہے پاکستان کا، جو رینجز ہیں مختلف میپ میں دکھائی گئی ہیں، یہ براؤن کلر میں ہیں، یہ سارے کے سارے پہاڑی علاقہ ہے، اور جو گرین کلر میں ہے یہ سارا میدانی علاقہ ہے۔ تو وائٹ جو سرکل ہے وہ قراقرم رینج اس کو شو کیا گیا ہے، وائٹ سرکل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمالیہ رینج جو ہے وہ گرین سرکل میں ہے، پھر جو ہے یلو میں ہے ہندوکش رینج، یہ پاکستان کے تقریباً شمال مغرب میں ہے، اور کوہ سلیمان رینج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے تقریباً مڈ میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ذیلی ہمالیہ یا شیوالک کا پہاڑی سلسلہ، یہ پہاڑی سلسلہ دریائے سندھ کے مشرق میں ہے، اور کوہستان ہمالیہ کی جنوبی شاخ ہے جو شرقاً غرباً پھیلی ہوئی ہے، مینس کہ یہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی لمبائی جو ہے مشرق سے مغرب ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 900 کلومیٹر ہے۔ اس کو شیوالک کا پہاڑی سلسلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی مشہور پہاڑیاں پبی ہلز ہیں جو ہزارہ اور مری کے جنوب میں واقع ہیں، مینس کہ اگر ہم اسلام آباد یا راولپنڈی جاتے ہیں اس سے پہلے یہ پہاڑی سلسلہ آتا ہے۔ ان کے مغربی سلسلہ پاکستان میں، جبکہ زیادہ تر حصہ بھارت میں واقع ہے۔ تو پبی ہلز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ شیوالک ہلز اوپر آپ دیکھیں، یہ اس کلر میں شو کیا گیا ہے اس کو، جہاں پر یہ ہمارے سٹی ہے راولپنڈی اس کو شو کیا گیا ہے یہاں پر یلو سرکل کے اندر۔ باقی یہ دیکھتے ہیں کہ شمالی پہاڑوں کا جو سب سے پہلا سلسلہ، ہمیں میدانی علاقوں سے جائیں اور شمالی پہاڑوں کا جو سب سے پہلا سلسلہ ہمیں ملتا ہے وہ یہی شیوالک کا پہاڑی سلسلہ ہے، یا جس کو ذیلی ہمالیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ راولپنڈی سے پہلے کا جو علاقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اوپر 3 یہ بتائے گئے ہیں سلسلے، ان میں تیسرے نمبر پر جو ہے سب سے نیچے جو ہے زیادہ ڈارک کلر میں ہے یہ شیوالک ہے، پھر اس کے ساتھ آ جاتا ہے لیسر ہمالیہ، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمالیہ صغیر، اور اس کے بعد گریٹر ہمالیہ سب سے اوپر جس کو ہمالیہ کبیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پبی ہلز، اور یہ دکھایا گیا ہے یہاں پر اس میپ کے اندر، جہاں پر یہ ذیلی ہمالیہ یا شیوالک کا پہاڑی سلسلہ ہے، کیسے دریائے جہلم یہاں سے گزرتا ہے، اور کہاں سے گرینڈ ٹرنک روڈ مینس کہ جی ٹی روڈ اس کو جہلم کو کراس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ شیوالک کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو کچھ تصویریں ہیں شیوالک رینج کی، دکھایا گیا ہے اس کی خوبصورتی کو۔ اس کے بعد جو پبی ہل ہے اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پبی ہل ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ۔ شیوالک کی پہاڑیوں کے شمال اور ان کے متوازی یہ پہاڑی سلسلہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ پیر پنجال اس سلسلے کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس سلسلہ کے مشہور صحت افزا مقام مری، ایوبیہ، نتھیا گلی وغیرہ ہیں۔ اس کی بلندی 1800 میٹر سے 4600 میٹر تک ہے۔ ہمالیہ صغیر کا یہ مختصر حصہ پاکستان میں اور باقی بھارت کے شمال میں واقع ہے۔ تو
اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمالیہ صغیر جو ہے، اگر ہم جاتے ہیں اسلام آباد تو اسلام آباد سے آگے یہ پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے اوپر سب سے پہلا جو خوبصورت مقام ہے وہ مری آتا ہے، اس کے بعد ایوبیہ آ جاتا ہے، پھر نتھیا گلی اور سیال کوٹ کے اوپر سے پیر پنجال کا علاقہ یہاں سے نظر آتا ہے۔ تو اس میں یہ تصویر جو ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیر پنجال کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہی کچھ یہ کشمیر میں دکھایا گیا ہے، باقی کچھ جو ہے آگے پاکستان میں ہے، جہاں پر مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، گریٹر ہمالیہ سے نیچے کی یہ رینج ہے، مطلب گریٹر ہمالیہ سے یا ہمالیہ کبیر سے پہلے یہ آتا ہے، مطلب گریٹر ہمالیہ سے یہ جنوب میں ہے اور اس کے شمال میں ہمالیہ کبیر یا گریٹر ہمالین رینج ہے۔ تو اس میں یہ سیال کوٹ ریجن کی طرف سے لی گئی یہ تصویر ہے، جس میں پیر پنجال کا جو پہاڑی سلسلہ ہے انتہائی دلکش جو ہے وہ نظارہ پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ مری کا علاقہ ہے، جیسا کہ ہم نے اس میں پڑھا کہ یہ ہمالیہ صغیر کے جو خوبصورت مقامات ہیں ان میں یہ آتا ہے۔ اس کے بعد مزید آگے جاتے ہیں تو ایوبیہ کا علاقہ آ جاتا ہے، پھر نتھیا گلی کا خوبصورت اور پرفضا مقام جو ہے، بہت زیادہ یہ ٹھنڈا علاقہ ہے اور سیاح بہت زیادہ اس علاقے میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ۔ یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے، اس کی اوسط بلندی تقریباً 6500 میٹر ہے جو برف سے سارا سال ڈھکا رہتا ہے۔ کشمیر کی خوبصورت وادی پیر پنجال ہمالیہ کبیر کے درمیان واقع ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے گلیشیئر پائے جاتے ہیں جن کے پگھلنے سے دریا وجود میں آتے ہیں۔ اس سلسلہ کی مشہور چوٹی ناگا پربت ہے جس کی بلندی تقریباً 8126 میٹر ہے۔ تو یہ ہمالیہ کبیر کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ مطلب پیک ہے ہمالیہ کی، اور بہت زیادہ گلیشیئر اس میں پائے جاتے ہیں۔ ناگا پربت کی خاص طور پر فیری میڈوز بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جس میں ناگا پربت جو ہے بیک گراؤنڈ میں دکھائی دیتا ہے اور انتہائی دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ اس میں ہم جیسے دیکھ سکتے ہیں گریٹر ہمالین رینج، یہ علاقہ جو ہے یہ ہمالیہ کبیر کہلاتا ہے، ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ، جو کہ تھوڑا سا پاکستان میں اور باقی زیادہ انڈین مقبوضہ کشمیر میں پایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ناگا پربت یا فیری میڈوز کا علاقہ ہے جہاں پر سیاح کیمپنگ کرتے ہیں، اور پیچھے جو انتہائی دلکش پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ پہاڑی ناگا پربت ہے، پاکستان کی دوسرے نمبر پر بلند ترین چوٹی ہے یہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ۔ کوہستان ہمالیہ کے شمال میں سلسلہ کوہ قراقرم چین کی سرحد کے ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے، مطلب یہ پہلے آتا ہے شوالک، پھر ہمالیہ صغیر، پھر ہمالیہ کبیر اور آخر پہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ جو ہے وہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ، اور ایک دوسرے کے متوازی ہیں، مطلب شرقاً غرباً یہ سارے سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ کی اوسط بلندی تقریباً 7000 میٹر ہے اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جس کو گوڈون آسٹن یا K2 کہتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور میں بچوں کو سمجھاتا چلوں کہ K2 کیوں کہتے ہیں۔ قراقرم 2 مطلب اس کی جو سب سے بلند چوٹی ہے وہ قراقرم 1 ماؤنٹ ایورسٹ، اور یہ دوسری جو ہے K2 مطلب دوسرے نمبر پر بلند ترین چوٹی، اس کا اصل نام گوڈون آسٹن ہے اور اس کی بلندی تقریباً 8611 میٹر ہے۔ پاکستان کی شاہراہ ریشم یا قراقرم اسی سلسلے میں سے گزر کر درہ خنجراب کے راستے چین تک جاتی ہے، اور اس کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ قراقرم جو ہے دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو یہ قراقرم جو ہے اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، قراقرم رینج جو ہے یہ چائنا اور پاکستان کے بارڈر پہ ہے، کشمیر میں بھی یہ پہاڑی سلسلہ چلا جاتا ہے اور آگے نیپال تک یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے پھیلا ہوا ہے، جہاں پر ماؤنٹ ایوریسٹ پایا جاتا ہے، اور پاکستان میں اس کی دوسرے نمبر پر بلند ترین چوٹی جو ہے K2 یا گوڈون آسٹن پایا جاتا ہے۔ تو یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے، دنیا کی چھت اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ K2 آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت اور دلکش منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی دوسرے نمبر پر بلند ترین چوٹی ہے جس کی جو اونچائی ہے 8611 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ یہ سلک روڈ ہم جس کو کہتے ہیں یا قراقرم ہائی وے، یہ پاکستان کو چین سے درہ خنجراب سے ملاتے ہیں۔ پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاسو کونز ان چوٹیوں کو کہا جاتا ہے، انتہائی خوبصورت منظر ہے یہ قراقرم ہائی وے کا۔
تو اس کے علاوہ خوبصورت منظر کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی مشکل سفر بھی ہے، جس میں چین اور پاکستان نے یہ روڈ مل کر بنایا تھا اور بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں. بہت سے انجینئر اور مزدور جو تھے اس میں جاں بحق ہوئے تھے اس روڈ کو بناتے ہوئے، کیونکہ مائنز لگا کر پہاڑیوں کو، چٹانوں کو توڑنا پڑا تھا. جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی مشکل اور کاٹ کر بنایا گیا ہے پہاڑوں کو. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا قراقرم ہائی وے کا ایک اور منظر ہے. اس کے علاوہ ہے کوہستان ہندو کش. پاکستان کے شمال مغرب میں کوہستان ہندو کش واقع ہے. ان پہاڑوں کا بیشتر حصہ افغانستان میں پایا جاتا ہے. ان کی بلند ترین چوٹی ترچ میر ہے، جس کی بلندی تقریباً 7690 میٹر ہے. شمال مغرب پہاڑوں کے جنوب میں کچھ پہاڑی سلسلے پاکستان میں موجود ہیں جو شمالاً جنوباً پھیلے ہوئے ہیں. مینس کہ پہلے جو ہم پہاڑ پڑھ رہے تھے جن میں ہم نے پڑھا شیوالک، پھر ہمالیہ صغیر، پھر ہمالیہ کبیر، پھر قراقرم کے پہاڑی سلسلے، یہ سارے کے سارے شرکن غربن تھے. یہ پہلا پہاڑی سلسلہ ہے جو پاکستان کے شمال میں واقع ہے، جو کہ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے. اور یہ پاکستان کو جو اوپری کونا ہے چترال والا علاقہ، وہاں پر اس کے یہ سلسلے پاکستان کو آ کر ٹچ کرتے ہیں. اور یہ بھی انتہائی خوبصورت پہاڑی سلسلے ہیں. دیکھ سکتے ہیں اس نقشے کے اندر ہندو کش کے پہاڑی سلسلے کھردری زمین کے ساتھ اس کو شو کیا گیا ہے کہ کن علاقوں میں موجود ہے. ہمالیہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور قراقرم رینج کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور ہمالیہ اور قراقرم کے درمیان میں سے ہمارا انتہائی خوبصورت اور پاکستان کا سب سے بڑا دریا جو ہے دریا سندھ یا انڈس ریور جو ہے، اس کو نیلے لائن کے ساتھ یہاں پر شو کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں مزید یہ کو ہندو کش جو ہے یہ پیلی لائن، پیلا سرکل جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ کہاں پر موجود ہے. یہاں پر بھی یہ لائنز لگائی گئی ہیں ہندو کش کی کہ کہاں پر یہ ہندو کش واقع ہے. اس کے علاوہ یہ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ ہے، انتہائی دلکش خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے. اس کا کچھ حصہ پاکستان میں اور زیادہ تر جو ہے افغانستان میں پایا جاتا ہے. یہ سلسلے کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے جس کو ترچ میر کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں سوات اور چترال کے پہاڑ. کوہستان ہندو کش کے جنوب میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں. ان پہاڑوں کی بلندی 3000 سے لے کر 5000 میٹر تک ہے. ان پہاڑوں کے درمیان درہ لواری ہے جو چترال اور پشاور کو ملاتا ہے اور سردیوں میں برف باری کے باعث بند رہتا ہے. یہاں ایک سرنگ بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے چترال اور ملک کے دوسرے حصوں کے درمیان پشاور سے آمد و رفت کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے. ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان دریائے سوات، دریائے چترال اور دریائے پنجگورا بہتے ہیں. یہ انتہائی خوبصورت دریا ہیں، رنگ برنگے دریائیں. اگر آپ وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوات اور چترال کے پہاڑی سلسلے، وہاں پر ان کا نقشہ موجود ہے کس طرح یہ دریائے سوات اوپر سے آ رہا ہے. نقشے کے اندر اس کو زوم کر کے دکھایا گیا ہے. ساتھ ساتھ مختلف وادیاں ہیں جن میں کالام ہے، مالم جبہ ہے، یا آگے مہونڈن جو جھیل آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے چترال آ جاتا ہے. یہ سوات کا انتہائی دلکش نظارہ، یہاں پر جھیل دکھائی گئی ہے اور بیک گراؤنڈ میں انتہائی برف پوش پہاڑ ہیں. اس کے بعد مہونڈن جھیل خوبصورت ترین نظارہ پیش کرتا ہے. اگر آپ سوات جاتے ہیں تو مہونڈن جھیل ضرور جائیں. اس کے بعد یہ چترال کا علاقہ ہے، وہاں پر میلے لگتے ہیں، بہترین ثقافت ہے ان کی، خوبصورت پہاڑی علاقے، سبزہ زار ہے وہاں پر. اور یہ جو ہے سوات اور چترال کے پہاڑی سلسلے زیادہ بلند نہیں ہیں بنسبت ہندو کش. اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہمالیہ اور قراقرم کی، یہ ان کی بلندی زیادہ سے زیادہ 5000 میٹر تک ہے. لیکن یہاں پر زیادہ آبشاریں یا دریاؤں کا پانی، اس کے علاوہ جھیلیں انتہائی خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں. تو شمالی پہاڑوں کی اہمیت ہے. یہ پہاڑ پاکستان کے شمال میں واقع ہیں جن کے وجود سے پاکستان کی شمالی سرحد محفوظ ہے. یہ پہاڑ بحیر عرب اور بحیر بنگال سے آنے والی ہواؤں کو روکتے ہیں، برف باری اور بارش کا موجب بنتے ہیں. ان کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں جن سے ہمارے دریاؤں کو سارا سال پانی ملتا ہے. ان پہاڑوں سے قیمتی لکڑی حاصل کی جاتی ہے. ان پہاڑوں میں بہت سے صحت افزا مقام ہیں جہاں لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے رہتے ہیں، جن میں مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، کاغان، وادی لیپا، سکردو، وادی سوات، کالام، وادی نیلم، باغ، ہنزا، چترال، چلاس
اور گلگت وغیرہ شامل ہیں، جن کی ہم نے کچھ تصویریں بھی یہاں پر دکھائیں۔ لوگ نہ صرف پاکستان سے بلکہ باہر سے بھی یہاں پر سیاحت کے حوالے سے آتے ہیں، اور خاص طور پر 2020 میں پاکستان کو سیاحت کے حوالے سے خوبصورت ترین اور بہترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ تو ان علاقوں میں جانا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، انتہائی خوبصورت وادیاں ہیں۔ تو ایک اور تھوڑے سے میں یہاں پر تصحیح کر دوں، شروع میں ہم نے شوالک کا جو پہاڑی سلسلہ پڑھا تھا، ہماری کتاب کے اندر ایک تھوڑی سی غلطی تھی، جہاں پر 900 میٹر لکھنا تھا وہاں پر 900 کلومیٹر لکھا ہوا تھا، جو کہ غلطی ہے، اصل میں یہ 900 میٹر ہے۔ تو ہم نے جو پہاڑی سلسلے پڑھے ان کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے شوالک کی پہاڑی سلسلے پڑھے، جن میں پبی ہلز پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں، سیاحتی مقام ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہمالیہ صغیر کے بارے میں پڑھا، جن میں ہمارے مری ایوبیہ، نتھیا گلی اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے جو سیالکوٹ رینج سے بھی وہ نظر آ جاتے ہیں، انتہائی خوبصورت مقامات ہیں۔ پھر ہمالیہ کبیر آ جاتا ہے، انتہائی بلند پہاڑ ہیں، بہت زیادہ گلیشیئرز ہیں اس میں، اور یہاں پر بھی خوبصورت وادیاں پائی جاتی ہیں۔ فیری میڈوز ان میں سے ایک بہت ہی دلکش جگہ ہے، جہاں پر سیاح جو ہیں کیمپنگ کرتے ہیں، جہاں پر ناگا پربت جو ہے انتہائی دلکش منظر پیش کرتا ہے، اس کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قراقرم رینج، یہ پاکستان اور چین کی سرحد پر ہے، اور دنیا کی چھت اس کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کی پہلے نمبر پر بلند ترین چوٹی جو کہ پاکستان میں نہیں ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ، وہ قراقرم میں ہی ہے، اور دنیا کی دوسرے نمبر پر بلند ترین چوٹی K2 یا گوڈون آسٹن جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے۔ یہ درہ خنجراب چین کو پاکستان سے ملاتا ہے، اور یہاں سے جاتا ہے قراقرم ہائی وے، جو کہ پاکستان اور چین نے مل کر بنایا۔ اس کے ہم نے یہاں پر کچھ تصویری جھلکیاں دکھائیں۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان کے شمال مغرب میں کو ہندو کش جو آ جاتا ہے، وہ بھی انتہائی خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے، جو کہ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ ترچمیر اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے۔ پھر سوات اور چترال کے انتہائی خوبصورت پہاڑی سلسلے ہیں، جہاں پر زیادہ تر لوگ جاتے ہیں سیر و سیاحت کے حوالے سے، وہ بھی میں نے اس میں بتایا۔ تو یہ پہاڑی سلسلے، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کے بارے میں آج ہم نے پڑھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو نالج حاصل ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔